حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. میں پڑھوں گا مجلس مولا عباس کی بارگاہ میں اور پہلے 4 مصروں پہ کہہ رہا ہوں اس اتنے حسین مجمع میں کوئی تو ایک ایسا جوان ہو, میں بھی پورے پاکستان میں ڈھونڈ رہا ہوں, جو اٹھ کے کہہ دے علی عباس عسکری میں نے 4تھا مصرع سنا ہے سمجھا ہے, میں اندروں انکل منیر بندہ کہ میں مولا غازی دا نوکر ہاں تے میں سواد نہیں آیا. اللہ دی قسم میں ممبر چھڑ دیاں گا, گیلا کوئی نہیں, میرا بھرا میرے بات پڑھن واسطے ممبر تے آ گیا ہے, لیکن ارمانی راساں اس بندے تے جس نے میرا حق بندا ہویا تے پھر رکھ لیا. چنگا نہیں لگدا کہ حسین بادشاہ دی بارگاہ وچ میری حق تلفی ہوے. غم جدوں میں تو چنگی گل دے رہا, غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. تو ممبر پہ اعلان کروں, دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مشکل بات میں بلند ہو گئے. میرے مولا ان آوازوں پہ رحم فرمائے. مل کے بولو نعرہ حیدری. کوئی بات نہیں, آج آپ ہماری رسائی سے باہر ہیں. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے, آپ بھی دعا فرمائیے. ہم آپ کو ملک مختار صاحب کے ساتھ دیکھتے رہیں, ہمارے اندر آج بھی آپ کا وہی مقام ہے. کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. دبا کے دانتوں میں دریا, او میرا بھرا میں مولا غازی پڑھتا پہ تو ڈھلے بندے دا کام ہی کوئی نہیں. اتنا کلیجہ چاہیدہ غازی پڑھن واسطے تا اتنا ہی چاہیدہ غازی سنن واسطے. دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس, کہ جیسے شیر کے منہ میں. بڑا پریوں پنچایت والا ماحول ہے تے بڑے تسی ڈیرے دار ہو, پورے ملک وچ تہاڈیاں گلاں سندے ہاں تے کرینے ہاں تے وڈے وڈے مقدمے تہاڈے ڈیریاں تے انج چٹکی وجایا مک جاندے ہون گے. میں شعر پورا نہیں پڑھ رہا, میں مقدمہ تا لے کے تہاڈے کول آیا, دی ونڈ کرو ذرا پہلے مصرے تے. میں نے چہرہ لبیا تے خبر بھرا میں شعر پورا پڑھاں گا, نہیں تے چھڑ کے آگے چلیں گے. اشک بار ہوتا ہے اس سے پیار ہوتا ہے کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں, کرم حسین کا لایا ہے ہر نہیں آیا. پچھو ہاتھ نہیں اٹھے, پچھو ہاتھ نہیں اٹھے. امام حسین دا دربار ہے, میرا حق نہ رکھی. میں یہ حق ہے, یہ حق ہے. ذہین مصرع سنی, کرم حسین کا لایا ہے. شان صاحب ہاتھ اٹھانا تھا. کرم حسین کا لایا ہے. ایک بندہ اٹھ کے کہہ دے علی عباس عسکری سن کے سمجھ کے سواد نہیں آیا, تھا ہی ممبر چھڑیں گا. سبحان میرا بھیرا, کرم حسین کا, انکل منیر میرے بزرگوں کی جگہ, کرم حسین کا لایا ہے. ارے لایا ہے یار. کوئی تو سوال کرے علی عباس عسکری, دنیا میں پہلے تھوڑے مسئلے ہیں جو تُو نے نئی بات. میں کہتا ہوں دعوے سے بڑی دلیل میرے قد سے بڑی ہوگی. اشک بار خزن پر یار پھیر کیمرہ تے 10 جڑا ہاتھ نہیں چاہتا. اشک بار ہوتا ہے اس سے پیار ہوتا ہے کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں, کرم حسین کا لایا ہے ہر نہیں آیا. کیوں؟ سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مشکل بات میں بلند ہو گئے. یک زبان مل کے بولو حیدر حیدر. مل کے نعرہ حیدری. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا یاور کسی بھی ملک سے ہو. تھوڑا جا بندہ ماحول بنے نویں مجلس کا کر معلوم ہے تھکے بیٹھے ہو جی. میں جی میں سید. دبا کے دانتوں میں دریا, دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس. بلاول کہ جیسے شیر کے منہ میں. مولا عباس پڑھوں بھائی جان. ہر مضمون کی کچھ نہ کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. مولا غازی کا مضمون نہ ہر بندہ پڑھ سکتا ہے, نہ ہر کوئی سن سکتا ہے.
میں آدھا پہ فٹ ہو کے بانا ہے جتنی دیر مولا غازی دی جنگ پڑھا. پڑھیے 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان، 9 لاکھ کا لشکر اور علی کا علی بیٹا. یہ جو یہاں پہ 15-20 جوان اکٹھے میرے بیٹھے ہیں نا میرے بھائیوں، مجلس فارمیلٹی کا نام نہیں ہے. آپ اب ججمنٹ بند کیجئے، آپ فیصلہ کریں کہ آپ کو سننا ہے یا نہیں سننا. اگر آپ کو نہیں سننا، آپ میری محنت بھی ضائع نہ کریں، اپنا وقت بھی برباد نہ کریں. سننا ہے تو چلیے آگے، یہ عبادت ہے، یہ فارمیلٹی نہیں ہے، کوئی ٹائم پاس نہیں ہے. محنت نظر آ رہی ہے تو بولیے، نہیں تو اپنا وقت بچائیے، ہماری محنت بچائیے. یا علی یا علی. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی عباس سے علمدار نے. انکل منیر، انکل انور، 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے غازی فرماتے ہیں کوفیوں، شامیوں، ارے تم ہمارا مقابلہ کرتے ہو؟ فرمایا میں تمہیں دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں، کیا اب گنگوں کی اولادیں بولتے ہوئے قرآن سے لڑیں گی؟ اے پھر ڈھل ہاتھ سو گیا ہی نہ پھر. چاچا جی نہیں شیر صاحب اگے ہو کے بابا جی فلک شیر جی، یہ گنگوں کی اولادیں، صحرائی نسب کے لوگوں، سر جی باپ نا شناسا قبیلے کے بچوں، اور بھائی علی آواز بھائی، فرمایا ہم سے لڑنے آئے ہو؟ کہاں 2013 کا بیڑوال 9 جون اور کہاں 2023 کی 11 سفر. 10 سال کی محبت ہے آپ کی اور میری، بھلے کہ آپ بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن جملہ علی عباس عسکری کو وہ 2013 والا نہیں سمجھنا. جملے کا پیرایا دیکھنا ہے، عسکری کو سائڈ پہ رکھیے. جملہ کیا ہے؟ ارے ہم سے لڑنے آئے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے ایک بار بھی نہیں پہچانا کہاں گمنام شجرے اور کہاں شجرہ طیبہ؟ سر جی سر نہ یلاونا، ہاتھ اتھے آنا چاہیے کرم والے. ہاں جی کرنٹ لگے مولا غازی دے نوکر نو، گل ہوئے ہاتھ پٹی کی ہوتا ہوئے. کہاں بھٹکے ہوئے شجرے اور کہاں شجرہ طیبہ. میں وہ جس طریقے سے شعراء کی بات کرتا ہوں وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن ہم خطبہ کے بارے میں بھی یہی کہیں گے. ہم بات چلائیں گے مرزا اطہر صاحب سے، خطیب اکبر سے، خطیب ایمان سے، خطیب اعظم، یہ بڑے لوگ تھے، خطیب آل محمد سے. میں نے بڑے بڑے خطیبوں کو سنا ہے، مجھے ذکر کی قسم ایک فکرہ ہے علامہ ناصر شہید کا. جناب عباس پہ سرزی ایک فکرہ ہے، مجھے ذکر کی قسم میں نے اس سے بڑی بات نہیں دیکھی مولا عباس کے مضمون میں اس پیرائے سے. اگر آپ لوگوں کے پاس ہو میرے دامن میں ڈالیے گا، مجھ کم فہم کے علم میں اضافہ ہی ہوگا. خبر بھائی میرے پاس اس سے بڑی بات خدا گواہ نہیں ہے مولا عباس کے عنوان جو اب آپ کے سامنے رہا. جانتے ہیں 2 شبان 3 شبان کی رات وہ جو کراچی جشن ہوتا ہے انچولی والا، کم از کم 2.5 سے 3 لاکھ کا وہ اجتماع ہوتا ہے. مجھے ذکر کی قسم جشن موقوف کرنا پڑ گیا. جوانوں نے کہہ دیا علی عباس عسکری اور کیا پڑے گا یار، انتہا ہو گئی خدا کی قسم. اس اردو سپیکنگ مجمع پتہ نہیں کہاں چلا گیا. یہ بندے ہاتھوں کی لاج رکھنا، یہ بہت ضمیر پہ بوجھ اٹھا کے ہاتھ باندھ رہا ہوں. ایک فکرہ ہے علامہ ناصر شہید کا، پتہ نہیں کتنی دیر بولو تو حق ادا ہو، اور پتہ نہیں پھر بھی حق نہ ادا ہو جتنا بھی بولو. اس چھوٹی انگلی کو کہتے ہیں انگشت سبابہ. اب نہیں پتا مولا غازی کیسا سنا جاتا ہے، ہمیں ایسے ہی پڑھنا آتا ہے. علامہ ناصر شہید فرما کہتے ہیں یاد رکھے زمانہ جو انگشت سبابہ سے در خیبر اکھاڑ کے اڑائے اسے علی کہتے ہیں، اور جو 10 لاکھ کے لشکر کو نظر کے زور پہ روک لے اسے عباس کہتے ہیں. ہاں یہ حق ہے، مل کے بولو حیدر حیدر. شان بھائی مولا خیر فرمائے.
میں مولا غازی پڑھتا پیا انہوں نے جی نہیں نہ گال. ارے جو انگشت سبابہ سے خیبر کا در اکھاڑ کے پھینکے وہ علی، اور جو 10 لاکھ کے لشکر کو نظر کے زور پہ روک لے. نظم شروع کریے. اکر معلوم ہے تا بھی کار انجی کر چھوڑے میرے کریے. آمادہ. ایک مولا عباس اور دوسرا لکھنؤ کا رنگ. اب 2 چیزیں مل رہی ہیں تے تریجا علی پور دے چوپ جوان. دس لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی گئی. فرمایا مجھے پہچانو میں کون. امام زمانہ سلام ادھر 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 ادھر. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے عباس نے حملہ شروع کیا. وقت بچاتے ہیں آگے بات کریں. فرمایا مجھے پہچانو میں کون میں کیا. ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں. اور بھائی جملے کا وزن کیجئے گا. بھیا 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 بھائی ہو خبر بھائی سبحان. ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں. چلو جی وچلیاں لینا چھڑیاں آخری تے گل کرنے. اور جس بندے نے رئی کے دانے برابر بھی اردو زبان کو انکل منیر لغت کے زاویے سے پڑھا ہے وہ کیسے چپ رہے گا. ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں. سورما صف شکن و غازی و جرار ہوں میں. ارے آج کی بات نہیں، عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں. مجھے مولا کی قسم امید نہیں تھی لیکن آپ بہت اچھا بولے. یہ بڑی ہارڈ زبان ہے، مشکل لینگویج ہے، اردو کی نہایت نفیس ترین شکل ہے. نہایت مشکل اردو پڑھ رہا ہوں، مجھے امید نہیں تھی لیکن آپ بہت اچھا بولے. ارے عالم زر سے، ارے عالم زر سے کسی فوج کا. انکل دعا فرمائیے گا، بزرگ بیٹھ رہے ہیں. عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں. گل اس تو اوکھی بھی کوئی نہیں تے گل اس تو سوکھی بھی کوئی نہیں. عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں، سر اٹھائیں جنہیں غازی سننا آتا ہے. ارے مجھے نہیں پہچانا، او اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں. او شیر ہوں اس لیے عباس مجھے. ارے شیر ہوں. سر جی کتنا پڑھوں؟ پڑھتا رہوں نا. ارے شیر ہوں. سر جی ہم نے اپنی مجلس تلے تلے رکھ کے پڑھ لینی ہے لیکن اسی کی کریے فلک شیر شاوری سن چنگا بلا اوکھا کر دیتا ہے. شیر ہوں اس لیے عباس. پریشان تو نہیں یاگر بھائی؟ اچھا ارے مجھے نہیں پہچانا. ارے میں کون ہوں؟ گل سنیا جی ہوں. مجھے تم نے نہیں پہچانا، میں غازی ہوں. ارے کل ایمان امام ازلی نے مانگا اور میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی نے. یاسر بھائی میں اکیلا ہوں. اچھا خاور صاحب مصرے کا پیرا ہے بھائی، جس نے کبھی کچھ نہیں مانگا عثمان، جس نے کبھی کچھ نہیں مانگا اس نے مجھے مانگا. آپ بات کو پکڑتے ہیں. مصرع سنیں. ایک لفظ ہے زر. زر کا مطلب ہے سونا. زر کا آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، مولا کی قسم بہت اچھا سن رہے ہیں. میری پوری کوشش ہے مصرع ضائع نہ ہو بلکہ آپ کو لطف دے. زر کہتے ہیں سونے کو. غازی فرماتے ہیں او بدبختو، ارے کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں.
اچھا مصرع تھا، اچھا مصرع تھا، لیکن کوئی بات. زر سونے کو کہتے ہیں. فرمایا ساڑھے تے شک. کیا کہا؟ شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آب کوزے کو سمندر سے ملے گا کہ نہیں. آب کوزے کو سندھو تھوڑا زور لا، تھوڑا اور زور لا. آب کوزے کو سمندر سے تنہا نہ کیجیے، ملے گا. ارے نور، نور کچھ مہر منور سے ملے گا کہ نہیں. ارے سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا. ارے میرے انکل انور، انکل انور سوچتے ہو کہ میرے در سے. میں جانتا ہوں یہ پنجابی ذاکرین کو سننے والا مجمع ہے، اور اس مجمع کے بیچ میں وہ لکھنؤ کی اردو پڑھنا بڑا مشکل کام ہے. خدا کی قسم میرے علاوہ کوئی بھی ہوتا جو بھی ہے نہ پڑھتا. ذکر کی قسم ہے. میں حوصلہ کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ میرا اپنا گھر ہے، اس لیے حوصلہ کر رہا ہوں کہ مجھے یقین ہے میرے مولا عباس کے نوکر خالی جانے نہیں. ارے سوچتے ہو کہ میرے در سے جھولی پھیلی ہوئی ہے یار. آخری بندے تک جسے 1,00,00,000% یقین ہے کہ مولا عباس کے طرز کے بعد میرے گھر کا چولہا جلتا ہے، وہ ہاتھ اٹھائے. جسے نہیں یقین مولا کا واسطہ وہ چپ رہے، میں اسے خود کہہ رہا ہوں. سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا کہ او میرے در سے. ارے تمہیں شرم نہیں آتی او شامیوں؟ ارے شک کے پھندے میں گلا ڈال دیا جھول گئے، اور کیا میرا باب حوائج کا لقب بھول گیا؟ ہائے 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 ہائے. علی پور میں تیرے معیار نو سلام کرا، حسین دی قسم سلام کرا. او کیا میرا جی ارے شک کے پھندے میں گلا ڈال دیا جھول گئے. اب یہی تو اردو کا بھائی، شک کے پھندے میں، پھندا دیکھتے ہیں نا پھانسی کا، شک کے پھندے میں گلا ڈال دیا جھول گئے. علی عباس صاحب کیا میرا باب حوائج کا لقب ہے؟ اچھا اب عباس علیہ السلام ایسے بات 3 بار دہراؤں گا آن بھائی، وقت برباد کرنے کے لیے نہیں. کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے سمجھ نہیں سی لگی، وہ جلدی کر گیا. عباس خیمہ حسین میں جنگ کی اجازت لینے جا رہے ہیں. مڑ سن، خیمہ ہے حسین کا، اس میں غازی جنگ کی اجازت لینے جا رہے ہیں. ہن آخری باری پھر سن لے، حسین علیہ السلام کے خیمے میں عباس آ رہے ہیں، اور عسکری اس بات کو ایسے کہہ رہا ہے شہ کے خیمے میں شجاع ازلی آتے ہیں، آج پھر خانہ کعبہ میں علی آتے ہیں. ارے کیا حسین کا خیمہ کسی کعبے سے کم ہے؟ اور بھائی پھر کا مزہ لینا ہے، پھر لکھ باری چاہیے. انکل منیر دعا کرے آ جائے. خیمہ حسین کا کسی کعبے سے کم ہے؟ کیا عباس علی نہیں؟ میر انیس 250 سال پہلے کہہ گئے تھے عباس علی قبلہ ارباب وفا ہے. کھول آتا پڑے. آج پھر خانہ کعبہ میں علی آتا. معیار گرانا نہیں ہے، معیار اٹھانا ہے. اگلیاں گلاں اتے دیاں ہون گیاں، تلے دی نہیں ہوئے گی. ابھی تو میرے مولا نے تلوار چلانی ہے اور آپ ابھی سے پریشان ہو گئے. ابھی تو مولا غازی کو میدان میں جاتا دیکھیں، خیمے میں آ کر کہا مولا حسین میں چاہتا ہوں میں 9 لاکھ سے جنگ لڑوں، میں چاہتا ہوں میں ان پہ حملہ کروں. حسین فرماتے ہیں غازی مجھے خود بتا، تو چاہتا ہے لیکن مجھے بتا میں کیا تجھے ان سے لڑواؤں. یہ چیز یہ کیا بھائی شان بھائی، تجھے ان سے
مجھے لمحہ ہی نہیں بھولتا ڈاکٹر ریحان اعظمی کی برسی پہ کیا ماحول. یہ جتنا مجمع ہے خدا کی قسم اتنے صرف شعراء تھے وہاں پہ, اللہ کرے میں جملہ سمجھا سکوں. کیا ماحول ہوا میں نہیں جانتا. ارے تجھے ان سے لڑواؤں غازی اور ویسے بھی کہاں تم, عباس اور ویسے بھی کہاں تم, یہ جفاکار کہاں, شیر جرار کہاں, شام کے فرار کہاں. عباس اور ویسے بھی کہاں تم, یہ جفاکار کہاں, شیر جرار کہاں, شام کے فرار کہاں. سر جی شاعری ہو رہی ہے. عباس مجھے خود بتا, فتنہ او فتنہ گرو بزدل و غدار کہاں, اور شان خلف حیدر کرار کہاں. مولا کی قسم نہیں تھکا, مولا کی قسم نہیں بھولا, پتہ نہیں کیوں رک گیا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہر بندہ ایک بار شامل حال ہو جائے. وجہ اتنی بڑی بتا رہا ہوں, علی عباس عسکری کے قد سے بہت بڑی ہے. غازی اور شان خلف حیدر قرار کہاں. عباس میں تقدیر کا مالک ہو کے کہہ رہا ہوں, میں تجھے ان سے نہیں لڑوا سکتا. چاچا منیر جی تکلیف کرو, مولا دا واسطہ میرے وڈے ہو میں منگتا پیا, اے ذرا تکلیف کرو مینو جوان دسو جڑا مسکرا بھی نہیں سکتا. مینو دسنا ہے, مولا دا واسطہ دسنا ہے. میں اس کو جا کے یار پوچھاں کی پریشانی ہے کہ عباس علی دے فضائل وچ بھی تو خوش نہیں ہو سکیا. اس تو تیری گل میرے کو ہے ہی کوئی نہیں. عباس میں تجھے ان سے نہیں لڑوا سکتا. غازی مجبوری سن, آج میں او عباس آج میں اذن وغا دینے پہ مقدور نہیں. کیوں؟ ذات واجب کو قیامت ابھی منظور نہیں. عباس وہ ذات نہیں چاہتی کہ آج قیامت آ جائے. سرکار ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں نہیں لڑنا تو نہیں لڑنا. اب عباس علی خیمہ حسین سے باہر آئے. سبحان. اب میرے مولا خیمہ حسین سے باہر آئے اور باہر آ کر ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے. ایک ذرا سوال تھا, انکل انور جواب دے بھیجے, بڑے ہو میرے. جب بھی کوئی بڑا کسی چھوٹے کو بلائے, جدوں بھی کوئی بڑا کسی چھوٹے نو سڈ مارے تو چھوٹا سب تو پہلے کی کہندا ہے جی. میں اوتھے کھلا سا, تسی اتھوں آواز دیتی علی عباس, میں اتھوں کہوں گا جی انکل جی, شاہ صاحب, مولانا صاحب, ذاکر صاحب, چاچا جی, بزرگوں, قاری صاحب, مولوی صاحب, ایکس وائی زیڈ. یہ سب بعد کے پروٹوکولز ہیں. فی البدی احتراماً جو پہلا جملہ ہے وہ ہے جی. جو بڑے کے احترام میں چھوٹا سب سے پہلے بولتا ہے. اور میرے شیعہ سنی بھراواں ہن مولا غازی تو وڈا تو کوئی نہ ہویا. میں چہرہ ویکھاں گا اس بندے دا, وڈا سڈے نکا جی کہندا وے. اب لکھنؤ مولا غازی کا حملہ, لطف لیجئے. عباس باہر آئے, عباس ٹیلے پہ کھڑا, انکل شبیر تشریف لے آئے تے چنگی اللہ دی قسم ٹائم تے آئے ہو. میں آدھا پیا تسی ویکھو تو صحیح, ایڈی کڑک دا شعر پڑھنا اندروں داد نکلے. تے میرے واسطے خوش قسمت یہ ہے کہ چنگے پیک دے ٹائم تے آئے ہو جتھے میں چنگا بولا ڈاڈا شعر ڈک کے بیٹھا. مولا غازی امام حسین دے خیمے تو باہر آئے تے ایک ٹبے تے کھلوتے میرے سرکار. گل اے دسیے کہ وڈا سڈے نکا جی کہندا وے. ہن ہویا کی, آسمان تک جو گئی شیر نیستاں کی پکار, ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار. بیٹھا ہے کوئی مولا غازی سننے والا, مل کے بولو حیدر حیدر. بڑا اوکھا کیتا ہے اللہ دی قسم. آسمان تک جو گئی شیر نیستاں کی پکار,
مجمع دی ذمہ داری تسی چاہو تو سن شام تائیں پڑھاؤ. آسماں تک جو گئی شیر نیستاں کی پکار. میرا مولا کی قسم اپنا گھر ہے با خدا. میں کل امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں کربلا. آپ جتنے بیٹھے ہیں میرے مولا آپ جھولی پھیلا کے کہہ رہا ہوں آپ سب کے لیے زواری مانگ کے آؤں گا. مولا آپ سب کو کربلا کی زواری نصیب فرمائے. معاملات الحمدللہ پوری فیملی جا رہی ہے اور معاملات ابھی تک زیرو ہیں. سارا کم جا کے میں سامنے ہوئے لیکن میں بیٹھا میں کہنے تو شام تک میں حاضر ہوں. آسماں تک جو گئی شیر معاملات ایسے ہیں. آسماں تک جو گئی شیر نیستاں کی پکار. ملک الموت نے گھبرا کے پریشان تو نہیں ہوگا ایڈے ریلیکس مومنٹ کدی کدی لب دینے سانو بھی اللہ دی قسم. آسماں تک جو گئی شیر نیستاں کی پکار. ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار. لہجہ غیظ میں بولا یہ حسینی جرار. اے یاور چپ کر دے پے اس نو ذرا اکھاں کڈو چاچا جی. ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار. لہجہ غیظ میں بولا یہ حسینی جرار. ملک الموت سن رہا ہے جو ترائی پہ ہے شور اشرار. میں وہ مشکل زمانوں میں 2020 کی بات ہے اسی گھر میں بیٹھ کر آپ سے علامہ نقل پہ ڈسکشن ہوئی تھی اور لکھنؤ پہ بات ہوئی تھی. میں لکھنؤ کے مزاج کا ایک شعر پڑھ رہا ہوں کہ غازی نے کہا کیسے. یہ لہجہ صرف لکھنؤ کا شعر سنیے. ملک الموت میرا نکاح جا کام تے کر سرکار حکم کریں. فرماتے ہیں ملک الموت کام یہ کرنا ہے دشمنی میں. ارے دشمنی میں یہ کئی روز سے بل کھاتے ہیں. جاؤ دریا پہ خبر کر دو کہ ہم آتے ہیں. آتے ہیں. جناب اصغر بلوچ صاحب میرے مولا کے بہت اچھے ذاکر پیچھے مجلس میں آ کے کھڑے ہو گئے. میرے مولا ان کا کھڑا ہونا اپنی جگہ پہ بارگاہ میں قبول فرمائے. مجلس سننے کے لیے تشریف لائے ہیں. امام زمانہ سلامت رکھیں جی. سردار نگاہ خان جمالی صاحب سرگودا کی سرزمین سے ازائی حوالے سے ایک بڑا معتبر اور بڑا معروف سا نام. امام زمانہ ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں. مولا کبھی کسی کا محتاج نہ کریں. مولا انشاءاللہ ہمیشہ پرفیکٹ رکھیں. سر سبز و شاداب رکھیں. ایسے ہی کھلتا مسکراتا رکھیں. آسماں تک جو گئی شیر نیستاں کی پکار. ملک الموت اجازت ہے. ملک الموت نے گھبرا ایک باری بات اجازت ہے. ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی جاؤ دریا پہ خبر کر دو کہ ہم مت. شان صاحب ہن مولا غازی فوج شام ال ٹر پین تے تسی ہن ہاتھ کھول کے چکنے بھی نے. میں خدا دی قسم کو بندہ گھابرے ہویا گرمی دی وجہ تو پریشان تھا. میں اللہ دی قسم پکھا چک کے وہ سامنے رکھ دیاں گا. میں بندہ خدا دی قسم کو پریشان نہ دسے. میں داد نہیں مانگ رہا. میں تیرا چہرہ مطمئن نظر آوے. عباس فوج شام کی طرف چڑھائی کر رہے تھے. چوتھا مصرع سب سنیے تو ادھر کیا حالت تھی. اب غازیہ پتہ تو او سوچو نا جس لشکر نو پتہ لگے ہن غازی ساڈے والے پاسے ٹر پہ آوے. یہ خبر سن کے انکل شبیر اون صاحب داد بھی دیو تے نیاز بھی کٹو. یہ خبر میں نے دیکھ عباس فوج شام پہ چڑھائی کر رہے ہیں. عسکری مصرع پڑھ رہا ہے. یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھایا. ہر ستم گر کا جگر کانپ اٹھا تھر آیا. بد حواسی میں بنے سادے لئیں چلایا. نہر سے بھاگ چلو قہر الہی آیا. علی پور انصاف کریم مولا دا واسطہ علی پور انصاف کریم. نہر سے بھاگ چلو گگو اچھا نہر سے بھاگ چلو قہر الہی. شاہ جی مولا انجی چمک دے رکھن. نہر سے بھاگ چلو قہر الہی. نہر سے بھاگ ٹھیک ہے جناب. نہر سے بھاگ چلو قہر الہی. اچھا مصرع ڈیزرونگ ہو تو میں مولا کی قسم ایک فٹ میں کھڑے ہو کے پڑھنے والا آدمی ہوں. ان میں نوکھا کیتا کہ اپنے اللہ تو کسر نہیں چھڑنی مجمع جنہیں بھی سنے تے اللہ دی قسم میں وجود صرف کر رہا. جگر میرا ممبر تے ہے. لفظ ہے روباہ. اور بھائی فارسی زبان میں روباہ لومبڑی کو کہتے ہیں.
پھر سنو، روباہ کہتے ہیں لومڑی، مجھے آخر تک ہاتھ بلند چاہیے. روباہ نگاہ خان جی لومڑی کو کہتے ہیں. غازی آ رہا تھا، ابن سعد نے کہا نہر سے بھاگ چلو قہر الہی. بات سن، روباہ لومڑی کو کہتے ہیں. اس کی فوج نے کہا ابھی تک کہتا تھا نہیں بھاگنا، سپہ سالار ہو کے کہتا ہے بھجو. کیوں؟ اس نے کہا یار بھاگنا بنتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے سر، جگر، ہاتھ، کمر اور گلے جاتے ہیں. بھئی شیر آتا ہے تو روباہ چلے جاتے. یہ بات ہے، یہ بات ہے. شیر آتا ہے، شیر آتا ہے، شیر آتا ہے تو روباہ. یہ تسی اگلے شیر دی نیاز نہ کر کے میں شام کر دینی ہے. شیر آتا ہے تو روباہ. علی کلال آگے بڑھا. علی کلال نے ایک قدم بڑھایا. اصغر خان جی، علی کلال نے دوسرا قدم، تیسرا قدم، چوتھا قدم، علی کے بعد پانچواں قدم. فوج شام کی آنکھ میں آنکھ ڈالی. فرماتے ہیں ہمارا مقابلہ کرنے آ گئے. ارے تم تو اس قابل ہی نہیں کہ یہ بتا سکو کہ تم کون ہو. تسی ڈیرے دار بندے ہون، تواڈے کولوں میں اس گل دی آگ کے داد لواں کہ تسی دس ہی نہیں سکدے بھی تسی کون ہو. کنی وڈی گل ہے خدا دی قسم ہے. تو میرا بیڑا ہونے بھی نہیں بولیا ہے. ارے تسی انہیں جوگے ہی نہیں بھی یہ دس سکو کہ تسی کون ہو یار. یاور پھر چاہ. ارے اپنا انٹروڈکشن کروانے کے لیے یا فیملی بیک گراؤنڈ بتانے کے لیے جو چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں وہ تمہارے ہاں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ارے تم ہم سے لڑو گے. جان ایلیا نے کہا تھا الفاظ خیال کا لباس ہوتے ہیں. خیال کا لباس لفظ ہوتا ہے. حقیر کہہ رہا ہے لہجہ الفاظ کا بھی لبادہ ہوتا ہے. اب آپ نے ڈائیلاگ ڈیلیوری دیکھنی ہے، باقی باتیں بعد کی ہیں. اپنے گھوڑے کی زین پہ سوار، اپنے گھوڑے کی پیشانی کے بالوں کو سوارتے ہوئے، وہ بندہ لنگر برباد نہ کرے خدا کا واسطہ. خبر اپنے نا گھوڑے کی پیشانی کے بالوں کو سوارتے ہوئے عباس فرماتے ہیں کوفیوں، شامیوں، مجھے اکیلا نہ سمجھنا. یہ بات یاد رکھنا، تم 9 لاکھ کو جہنم بھیجنے کے لیے غازی کو صرف جنازوں کی نیت کرنی پڑے گی. تھک گئے مومن، تھک گئے. بڑی دیر تو بول دے پین کرما لیں. ارے تمہیں جہنم بھیجنے کے لیے ہمیں فقط جنازوں کی نیت کرنی پڑی. شمر کو باہر بھیجو. صفوں کی اوٹ میں سے شمر ملعون باہر آیا. شمر کی آخری 6 مصرے ہیں اس نظم کے. شمر کی انکل ریاض، شمر کی آنکھ میں آنکھ ڈالی عباس علمدار نے. شمر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے غازی فرماتے ہیں شمر بزدل، شمر بزدل، شمر بز. مولا عباس کیفیت کا نام ہے. غازی کی جنگ کوئی فارمیلٹی یار تھوڑی ہے، مذاق تھوڑی ہو رہا ہے یار. ہم اپنا خون جگر ممبر پہ صرف کر رہے ہیں. انکل منیر شمر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے علی کالی بیٹا فرماتا ہے شمر بزدل، سپاہ جور منگا اور منگا، دیر کس بات کی فی الفور منگا اور منگا، او اپنے انجام پہ کر غور منگا اور منگا، او مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا اور مجھ سے لڑنا ہے. نگاہ خان جی غازی فرما رہے ہیں مجھ سے، ارے مجھ سے لڑنا ہے. ہوں 9 لاکھ دا لشکر چھڑیے جہدے پیچھے 18 لاکھ تو ایک بار اس نو ہاتھ پیر پے ویسے نہیں یار. یہ کہہ رہا ہے اور منگا. اس نے آگے بڑھ کے کہا غازی ہم نے شراب کے مٹکوں کے منہ کھول دیے، ہم نے ہیرو جواہر بانٹ دیے، ہم نے رے کی جاگیروں کے وعدے کر دیے، ہم نے 36 ریاستوں میں منتیں اور ترلے باندھ کے 9 لاکھ کا لشکر اکٹھا کیا، اور تو نے 9 سیکنڈ نہیں لگائے، تو نے کہہ دیا مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا. اور عباس یہ 9 لاکھ کیا کم ہے؟ فرمائے میری بات پہ غور کر، میں نے کہا ہے مجھ سے لڑنا ہے.
ایک لفظ ہے رہوار. رہوار گھوڑے کو کہتے ہیں. بتا ان کو رہوں جن کو نہیں پتا. آمادہ ہو جاؤ جوانوں. ارے مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا اور منگا. اس نے کہا کیا مطلب؟ فرمایا مجھے 9 لاکھ نہ سنا اور میرا نام غازی ہے, یہ بات یاد رکھی. اشہلے, ارے اشہلے زیر کو ہوشیار کچل ڈالے گا اور اتنا لشکر میرا رہوار کچل ڈالے. اشہلے زیر کو ہوشیار کچل ڈالے, اتنا لشکر میرا رہوار. حیدر رضوی بھائی میرے مولا کے بڑے کمال شاعر تھے. میرے مولا کی بارگاہ میں چلے گئے ایکسیڈنٹ کے حادثے میں, خدا ان کے درجات بلند فرمائے. مولا عباس پہ نا انہوں نے سردار جی مرزا غالب کی زمین میں اصغر بھائی ایک بڑا کمال شعر کہا تھا. غالب کی بڑی زندہ زمین تھی, اچانک میرے لبوں پہ آ گئی. مرزا غالب کی زمین تھی. یا رب نہ وہ سمجھیں ہیں نہ سمجھیں گے میری بات, دل اور دے ان کو جو نہ دیں مجھ کو زباں. اور ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے, کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور انداز بیاں. اور اب اس زمین کے اوپر حیدر رضوی بھائی کو نے نا شان اہل بیت لکھی تھی, قلم توڑ دیا خدا کی قسم. فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ ہارون کو عباس سے بالکل نہ ملانا, موسیٰ کی دعا اور ہے زہرا کی دعا. ہارون کو, پیر فلک شیر, ہارون کو عباس سے بالکل نہ ملانا, موسیٰ کی دعا اور ہے ادلا محلہ زہرا کی دعا. سر اٹھائے زمانہ, شیعہ سنی دونوں برادران کو ساتھ ملا کر ایک بات کر رہا ہوں اور کان کھول کر یہ سنیں. حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والے, شیعہ سنی بھائیوں کی موجودگی میں بہت بڑا شعر علی پور, اس پوری خدا کی قسم ضلع میں لاہور سے اس ملتان والی پٹی پہ زندگی میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں. موسیٰ کی دعا اور ہے زہرا کی دعا. اور دنیا والوں یہ بات یاد رکھنا, سجدوں کو ملک لے گئے اور اشکوں کو زہرا. سجدوں کا صلہ اور ہے اشکوں کا صلہ. اور سجدوں کو ملک لے گئے اور اشکوں کو زہرا. سجدوں کا صلہ اور ہے اشکوں کا صلہ. اشکوں, ہر ماتمی سوچے گا کہ میرے دل دی گل سی علی عباس عسکری تک پہنچی کیویں. سجدوں کا صلہ اور ہے. نگاہ خان جی شعر سنیں. اصغر بھائی آپ کی اپنی ذاکری کا تعلق بات سے ہے, آپ ذرا دیکھیے کتنا پیارا شعر ہے ایک ماتمی کے لیے, ایک زنجیر زن ماتمی کے لیے. اشکوں کا صلہ اور زہرا کی دعا. اور شعر پڑھ رہا ہوں. سر تابہ قدم, سر تابہ قدم خون میں جاتا ہوں نہا کر, ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا. اور میں کروڑ بار اس جوان کو سلام کروں یا اور جو اس مشکل بات پہ میرا بھائی بولا ہے سید. ارے ماں پھر بھی یہ کہتی ہے. ارے سر تابہ, آخری شعر پڑھ رہا ہوں, سوشل میڈیا کے ویورز ان کے حکم پہ. سر تابہ قدم خون میں جاتا ہوں نہا کر, ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال, میرے لال. جو بندہ ڈر گیا اس سے بات ہی نہیں. بات میری حسین بادشاہ کے ماتمی سے ہے, اور جو ماتمی ہوتا ہے وہ ڈرپوک نہیں ہوتا. خدا کی قسم زنجیر اٹھانے کے لیے اتنا بڑا کلیجہ چاہیے, مذاق نہیں ہے میری بات. زنجیر زن ماتمی سے ہے, زندگی غازی کی امانت ہے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا جو ڈر گیا وہ باہر چلا جائے, اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ گھٹنوں میں سر چھپا لے, کیونکہ اب گنجائش بچتی نہیں. گل میری ماتمی بندے نہ لے. زہرا کی دعا اور
اشکوں کا صلہ اور ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا اور تو یاد رکھے زمانہ ہم ماتم میں زنجیر یوں ہی کرتے رہیں گے تو فتوے لگا اور لگا اور لگا راضی رہیے گا میرے مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے میرے مولا آپ کو قدم قدم چل کے آیا قبول فرما فضائل میرے حصے کا ہو گیا آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ لوگوں نے اتنی دیر سنا کوئی بات ناگوار گزری ہو تو اسے معاف کیجیے گا تھوڑی دیر ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بی بی کی بارگاہ اصغر بھائی سبحان بھائی میرے مولا کے بہترین مدعا تشریف فرمائے تفصیل سے نوکری کریں شام غریبہ کی رات گزری اور اگلا دن آیا اتفاقاً لبوں پہ شعر آ گیا میں آپ کو وہ بھی ساتھ ہی سناتا چلوں ویسے تو مجھے مضمون 11 محرم سے شروع کرنا تھا لیکن شام غریبہ کا ذکر آ گیا شعر کس کا مجھے نہیں پتا شعر بڑا کمال ہے شعر ہے عباس کے بغیر جو آئی تھی پہلی شام اس شام کو ہی شام غریبہ کہا گیا ہاں جلوڑ دی پئی ہے وہ میں صدقے ہوں عباس کے بغیر جو آئی تھی پہلی شام اس شام کو ہی شام غریبہ کہا شام غریبہ پیاسے ڈرے ہوئے تھکے ہوئے زخمی یتیم بچوں کو سلا کر علی کی علی بیٹی نے بھائی اور بیٹوں کی لاشوں کے درمیان نماز شب پڑھنے کا ارادہ کیا نگاہ خان صاحب اپنے گھر میں نا نماز پڑھنا بڑا آسان ہے اور دشت بلا میں حسین جیسے بھائی کا لاشا گرم ریتی پہ پڑا ہو خیموں کو آگ لگی ہو اور اس ماحول میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا بڑا مشکل ہے کیا بات ہے فرما رہے ہیں گھر یہی تو بات ہے جو اس سے آگے کے لوگ ہر بندے کی اپنی تار ہوتی ہے نا معصومین کے ساتھ گھر میں پڑھنا بہت آسان ہے لیکن چلتے ہوئے اونٹ کی پشت پہ نماز پڑھنی اور بھی مشکل علی کی بیٹی نے نماز شب پڑھنے کا ارادہ کیا ایسے تکبیرۃ الاحرام کے لیے نا ہاتھ بڑھائے اللہ اکبر نہیں کہا پتہ نہیں کیا خیال آیا میری مخدومہ کے دل میں ہاتھ چھوڑ دی چھوڑ کر ایسے بلند کیے اور بھائی آسمان کی جانب دیکھ کے رو کے فرماتی ہیں میرے مالک گواہ رہنا میں علی جیسے بادشاہ کی بیٹی ہوں میرے مالک میں نے زندگی میں کچھ مانگا نہیں میرے مالک میں اجڑ گئی ہوں لیکن میں ہوں تو اکبر کی ماں میرے اللہ میں نے اپنے بابا علی سے سنا تھا جب بھی کوئی نمازی نماز شب کے لیے مصلی پہ آئے تو تیری ذات عرشیوں کو حکم دیتی ہے وہ نمازی پرائے وقت میں بستر کا سکون چھوڑ کے میری عبادت کر رہا ہے تم سب اس کی زیارت کرو میرے مالک میری غربت کا واسطہ مجھے خالی نہ لوٹانا میں نے زندگی میں کچھ نہیں مانگا میں آج مانگ رہی ہوں میرے مالک آج کی رات عرشیوں کو زیارت کا حکم نہ دینا میرے سر پہ چادر نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر او میں صدقے میرے مالک آج میرے سر پہ نرباب اعضا بڑا مشکل ہے ذکر کی قسم آپ لوگوں نے ان ہستیوں کی زیارتیں کی ہیں نا 3 محاذ سے نا 61 ہجری میں جن پہ لڑنا مشکل تھا بابا علی رضا شاہ جی سے میں نے یہ 2 مصرے سنے تھے یہ سنیں گے میں مصائب اپنا آگے شروع کرتا ہوں شریف النفس سید خدا کی قسم حیدر رضوی بھائی کا ہی جملہ تھا
50 سال میں بھی ایک علی رضا داؤد خیل والے آتے رہے تو ذاکری کو پریشانی کوئی نہیں. 12 محرم کو خان جی میں نے ان سے یہ شعر سنا ہے, پھر جہاں گیا ہوں وہاں میری مخدومہ نے میرے حصے کی بخشش کا سامان مجھے دیا ہے. آپ شعر سنیے, میں وہ بندہ دیکھتا ہوں کہ اس میں کتنا حوصلہ ہے جو ہائے بھی نہیں کر سکتا. 11 محرم کا دن ہے, علی کی بیٹی کا ایک دکھ ہے, رو کے فرماتی ہیں کب سے پکارتی ہوں, بات سن یار, کب سے پکارتی ہوں, کب سے بلا رہی ہوں, جاگو علی کے بیٹو میں شام جا رہی ہوں. فیصلہ کر لے کہ ہائے کرنی ہے سادات دی غربت کے نہیں کرنی. علی کے بیٹو جاگو, زینب عالیہ شام کو جا رہی ہے. اور ذکر کی قسم یہ کوئی آسان منزل نہیں ہے. ہم لوگ اگر آج سے 50-60 سال پہلے جائیں نا, اس زمانے کی ہم آزاداری دیکھیں, آج بھی کچھ علاقوں میں مروج آزاداری قائم ہے, خدا برقرار رکھے. وہ زمانے اور تھے, خلوص والے لوگ ہوتے تھے, سادے لوگ ہوتے تھے, سمپل باتیں ہوتی تھیں. بارگاہ کے بعد مصلے کیا بستروں تک لوگ گریا کرتے تھے. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, آپ لوگوں کو یقیناً وہ زمانے یاد آئیں گے جب آپ نے استادوں کے ساتھ ذاکری شروع کی تھی. وہ زمانے کتنے سادہ ہوتے تھے. اظہر حسن زیدی صاحب کا فکر ہے, میں کہتا ہوں ہر بندہ ہائے کرے, کتنے پیارے انداز میں پڑھتے تھے. فرماتے ہیں 61 ہجری آئی تو قرآن حسین کے پاس آیا, اور قرآن نے آ کر حسین سے کہا مولا تیرے نانا کی امت میری زبریں لوٹنا چاہتی ہے. میں انتظار شاید کوئی بندہ انکل انور اس خیال اس نوے کے پڑھنا نہ جلدی کر گیا. بابا جی دعا فرمائے سو, مولا تیرے نانا کی امت نہ میری زبریں لوٹنا چاہتی ہے. علی کے لال نے فرمایا گھبراتا کیوں ہے, میں حسین وعدہ کر رہا ہوں تیری زبریں بچانے کے لیے میں زبردست بھائی کے بازو قربان کروں. آخر جملہ اجازت ہے. قرآن کی پھر آواز آئی مولا یہ لوگ میری زیریں لوٹنا چاہتے ہیں. میں آرام نال پڑھ سا, میں تریجا دکھ کوشش کر سکتا, سمجھا سکتا تے تو رل کے رو دیے. ہن حوصلے نال سن, مولا زیریں لوٹنا چاہتی ہے. فرمایا میں کریم باپ کا کریم بیٹا وعدہ کر رہا ہوں تیری زیریں بچانے کے لیے میں زیر خنجر سجدہ دوں گا. او بندہ مجلس سے آ ہی نہیں سکیا جڑا ہائے تک نہیں کر سکتا. قرآن گھبرا نہیں, زبریں بچانے کے لیے زبردست کے بازو, زیریں ہائے کرو تو جملہ آکھا, زیریں بچانے کے لیے زیر خنجر سجدہ. بھائی جان زیدی صاحب فرماتے تھے کچھ لمحات کے بعد قرآن کی آواز آئی مولا لوگ میرا غلاف لوٹنا چاہتے ہیں. اب بھائی چپ کر گیا, پردے سے بہن کی آواز آئی گھبرا نہ تیرا غلاف بچانے کے لیے زینب اپنا برقع قربان. اللہ اکبر. گن کے 1 منٹ تو ممبر بھیراوا دے تیرا غلاف بچا. اور علی کی بیٹی نے خدا گواہ برقع ایسے قربان کیا, ایسا بابا صابر شجیب ہلالے, خدا کروٹ کروٹ غریق رحمت کرے, جنت نصیب فرماوے. ایک سوال کر دیں سید ممبر تے, میں تواڈے تے سوال کردا جڑے بندے میں سن دین او جان دین میں کدی ہی کمیونٹی نال گل نہیں کیتی. میں آدھا ممبر حسین تو گل دا پیرایا اتنا وسیع ہوئے کہ غیر مذہب دا بندہ بھی اودے نال ایگری کرے, کیونکہ محسن انسانیت دا ذکر ہے, اتھوں انسانیت واسطے پیغام بن جے. منت کریندا پیا, میری گل شیعہ سنی نال نہیں, میں ہر بندے نال سوال کردا. کوئی بندہ ایسا نہیں میرے سامنے بیٹھا بھائی جان جے گھر ماں بہن یا دھی دا رشتہ نہ ہوگا, دھیاں تواڈے گھر بھی ہیں, خدا نصیب نیک کر. دشمن دی بھی ہوئے تو خدا او دے نصیب نیک کر. جے دے نال نال دھی لگے شاءاللہ کدی اودی اکھ ہنج نہ آوے. شاءاللہ خدا اس قوم دیاں بہناں نو شرم و حیا دی دولت نال نوازن یار. تواڈے گھر دے پردے برقرار رہن. تسی سن دے نہیں میرے مولا دے پنجابی ذاکرین تو بھی اے علی بادشاہ دی او دھی آئی جیڑی کدی اپنے بابے نال ہی نہیں بولیندی, اے او بی بی آئی جے دے اکثر براواں او دا قادی نہیں ڈٹھا, اے او شرم و حیا دی مالک بی بی آئی جیڑی دن دی روشنی چ اپنے نانے دے مزار تائیں نہیں ویندی. او میں دسو حسین کیڈا وڈا مظلوم ہے, سوچ کے دسو. میں تیرے تے سوال پہ کرتا میرے رسول دی امت تشریف فرمائے, میں ذرا سوچ کے دسو جیڑی بی بی دن دی روشنی چ نانے دی مزار تائیں نہیں ویندی, اس بی بی نو بازار شام دے باہر انتظار وچ اس وجہ تو کھڑا کیتا گیا جو حالی تماشائیاں دا رش نہیں ہویا. علی دی دھی ہے تیرے بابے دی شاہی نہیں, حالی بازار نہیں سجے. علی دی دھی انتظار کر,
اے وقت آئی جس ویلے یزید ملعون محل دے وچ تخت تے بیٹھے ہیں اپنے سپاہی. اسے جملے تے ممبر چھوڑیں دا پیا, سوال دا جواب دے ڈھیر مسائب میں پڑھنے نہیں. یزید ملعون اپنے سپاہیاں بولا کے آکھیا یار میرا دل چاہندا وے میں بھی قیدیاں دا تماشا ویکھاں, میں بار بازار بابا جی دعا کرے اجے میں بار بازار وچ لے چلو. یزید ملعون اے آکھ کے اپنی کرسی بھائی جان بازار وچ لوائی. او بندہ پتہ نہیں کون ہے جڑا ہائے بھی نہیں کر سکدا, رکھ میرے سر تے قرآن. اوتھ یزید آ کے بیٹھا تے بازار دے اس کونے تو زینب عالیہ پہلا قدم رکھیا تے شروع ہوئی یہ پتھراں دی بارش. تاریخ دیے چند لمحے ود گزرے کہ یزید ملعون اپنے سپاہیاں بلا کے آکھیا یار ہن رش وددا پیے, ہن بھیڑ وددی پیے, ہن میرا دل گھبریندا پیے, میرا دل قابو چ نہیں رہندا, میں واپس دربار چ لے چلو. یزید دا دل گھبرایا, یزید واپس دربار چ ٹر گیا. سوال دا جواب دے ممبر میں چھوڑیں دا پیا باوے صابر شاوریا دے نو شیعہ سنی غیرت مند حسینی ازادار, اور رکھ سر تے قرآن تے اس چھوٹے جے سوال دا جواب دے. اور جس رش وچ شرابی دا دل گھبرا گیا اللہ جانے اس رش نو زینب عبور کیویں کیتا جڑی ہر موڑ تے آدھی آئیو میں غازی دی بھینا, او میں اکبر دی ماں, او میں نے اس موڑ تے چادر دے, او میں اگلے موڑ تے واپس کر دے. علی بادشاہ کی دکھی بیٹیاں آپ کا گریہ اپنی